السلام علیکم ویورز، ابھی کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو میری نظر کے سامنے سے گزری جو کہ دیکھ کے انتہائی غصہ آیا، بہت زیادہ غصہ آیا مجھے، کیونکہ کیا الفاظ استعمال کروں جن سے پتہ چلے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے ان ماں باپ کے وہ زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی ریپ کیس ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ میڈیا والے، یہ گڈ مارننگ پاکستان ایک پروگرام آتا ہے، شو آتا ہے، آپ سب جانتے ہیں ندا یاسر کا پروگرام ہے، یہ ریٹنگ کے لیے یہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ اپنے پروگرام کی ریٹنگ کے لیے اس عورت نے ایک ایسے ماں باپ کو بلایا، طرح طرح کے سوالات کی، یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے سوالات سے ان ماں باپ کے زخم پھر سے ہرے ہو جائیں گے۔ مروہ کو گئے دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ اس نے اپنے پروگرام کی ریٹنگ کے لیے اس طرح کی چیپ ٹیکٹک چلی کہ لوگ دیکھیں، ریٹنگ بڑھے، پروگرام فیمس ہو۔ جب اس حوالے سے تنقید کی گئی، بولا گیا، تو آگے سے کلیریفیکیشن کیا دیتی ہیں کہ جی ہمیں اپروچ کیا گیا تھا، ہمارے شو تک رسائی حاصل کی گئی تھی، فلاں ٹرسٹ کے ذریعے ہم تک پہنچا گیا تھا کہ ان کو سپورٹ دی جائے، FIR نہیں کٹ رہی تھی، یہ نہیں ہو رہا تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا، طرح طرح کے لیم ایکسکیوزز جو کہ ان اینکر پرسنز کا، گڈ مارننگ پاکستان کی ہوسٹ کا اور اس طرح کے پروگرامز کرنے والے جتنے بھی ہوسٹ ہیں ان سب کا وتیرہ ہی یہی ہے کہ پہلے یہ پروگرام کرتے ہیں، جب حد سے زیادہ تنقید ہوتی ہے تو پھر لیم ایکسکیوزز، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور نہ ہی ہوتی ہے، چاہے کسی بھی بچے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، لیکن یہ اینکرز، میڈیا پرسنز، ان لوگوں کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا، یہ بس ڈرامہ کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے پروگرامز جو بے بس اور لاچار ماں باپ کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں، طرح طرح کے سوالات کر کے ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ کیا ملتا ہے ان کو اس طرح کا ریٹنگ؟ صرف ریٹنگ کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی، یہ گھٹیا حرکت کی۔ اس پروگرام کو بین کر دینا چاہیے، اس طرح کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کو بین کر دینا چاہیے جو کہ بے بس اور لاچار لوگوں کے جذبات، ان کے دکھ کے ساتھ کھیلتے ہیں، کیش کرتے ہیں کہ ان کا پروگرام کی ریٹنگ بڑھے۔ ایسے پروگرام کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ مطلب کہ کیا کہا جائے، کس طرح کے الفاظ میں بتایا جائے کہ اس کے ایک پروگرام سے مروہ کے ماں باپ کے زخم پھر سے ہرے ہوئے ہوں گے، پھر سے تازہ ہوئے ہوں گے۔ ارے بھائی، اگر آپ کو سوال کرنے ہی تھے تو دوسرے سوالات کر لیتی، وہ آپ بلاتی ہی نہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی ضروری تھا ان کو بلانا، ریٹنگ بڑھانا، تو آپ خود ان کے گھر چلی جاتی، ان کے گھر جا کے ملتی، پروگرام میں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ پروگرام میں بلا کر ان کی عزت کا فالودہ کر کے کیا ملا آپ کو؟ ریٹنگ تو آپ کے پروگرام کو ویسے بھی ملتی رہتی ہے، آپ کو ضرورت ہی کیا اس طرح کرنے کی؟ ندا یاسر کے پروگرام کو بین کر دینا چاہیے۔ اس کی مثال اس طرح سے دے سکتی ہوں کہ پاکستانی فلم ہے ایک، نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، وہ جو کہ میڈیا کے پروگرامز کو بے نقاب کرتی ہے، جس میں سجل علی نے کام کیا تھا اور فیروز خان جو کہ امیمہ ملک ہے یا امیمہ عباسی، اس کا بھائی ہے، وہ تھے اس فلم میں۔ اس فلم کے اندر جو دکھایا گیا ہے کہ کیسے میڈیا والے ان غریب لاچار لوگوں کے مسائل کو کیش کرتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، ان کو دکھ وکھ کوئی نہیں ہوتا، یہ بس کیش کرتے ہیں کہ ان کا پروگرام دیکھا جائے، ان کے پروگرام کی ریٹنگ بڑھے۔
وہ فلم اگر دیکھی جائے تو آپ سب کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا میڈیا، یہ پروگرامز، یہ اینکرز جس طرح سے غریب اور مسائل سے دو چار لوگوں کی کہانیوں سے، مسائل سے، پریشانیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، نقلی آنسو بہاتے ہیں، ایسے شو کرتے ہیں، ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے ان کو سچ میں بہت برا لگا ہے یا ان کو فکر ہے یا یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بس تماشا بنانا جانتے ہیں۔ تماشا بنانے کے علاوہ ان کو آتا ہی کیا ہے؟ مروا کے ماوا کے زخم تازہ کر کے ان کو بے شک ریٹنگ مل گئی ہوگی، لیکن ان کی اس حرکت نے ان کی عزت کم کر دی ہے۔ اب یہ ویسے قابل احترام نہیں رہی، کیونکہ جو اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں میں ان کو دیکھنا تو کیا، ان کے پیجز فالو کرنا تک چھوڑ دیتی۔ ندا یاسر کو تو ویسے بھی نہیں دیکھتی تھی میں، لیکن اب ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہو گئی ہے یہ عورت۔ اور اس طرح کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں یہ سارے پروگرامز پلانٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ خود اس نے کہا کہ ریکارڈڈ ہوتے، پہلے سے انہوں نے ترتیب دی ہوئی ہوتی ہے، سوچا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے ان کو بلائیں گے اور بعد میں پھر کلیریفیکیشن میں ہم اس طرح کی بات کر دیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ لیم ایکسکیوزز اس طرح کے پروگرامز کرنے والوں کے ہوتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ندا یاسر کو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے۔ آپ کے ایکسکیوزز، آپ کے لیم ایکسکیوزز کو کوئی نہیں سنے گا، آپ کی اپولوجائز ایکسیپٹ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جس طرح کی حرکت کی ہے، جو گھٹیا پروگرام کیا ہے، ان کی خاطر ایسے ماں باپ کو بلا کے جن کے زخم بھرے بھی نہیں تھے، جو کہ انصاف کے طلبگار ہیں، جو انصاف چاہتے ہیں، ان کو اپنے پروگرام میں بلاتی ہیں، ان کے زخم تازہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جانے انجانے میں مجھ سے ایسے سوالات ہو گئے جن سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ یہ وہ والا بلا ریکارڈڈ لائنز۔ آپ کے ساتھ کہنے سے کیا ہوگا؟ کیا ان ماں باپ کے زخم پھر سے کیا کہوں میں، کیسے الفاظ استعمال کر؟ اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتی ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں جو کہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو اپنے پروگرامز میں بلائیں۔ اگر آپ واقعی میں اپنے پروگرام کو پروڈکٹیو بنانا چاہتی ہیں، مثبت بنانا چاہتی ہیں، تو ایسے ٹاپکس پہ پروگرامز کریں جس سے اس ملک کا فائدہ ہو، نہ کہ اپنے پروگرام کی ریٹنگ کے لیے ایسے بے بس لوگوں کی پریشانی کا فائدہ اٹھائیں، کیش کریں صرف ریٹنگ کی خاطر۔ کیسے کر لیتے ہیں؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا؟ کس طرح سے کر لیتے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں۔ مروا کو مرے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، دن بھی نہیں ہوئے، اور یہ پروگرامز ہوسٹ ان کے ماں باپ کو بلا کے ان کے زخموں پر نمک کے ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ہمدرد ہیں ان کے، لیکن در حقیقت یہ لوگ ہمدرد ہوتے نہیں ہیں، یہ بس تماشا بناتے ہیں، یہ بس تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ خود تماشا کرتے ہیں ایسے لوگوں کا، اپنے پروگرام میں بلا کے تضحیق کرتے ہیں، ان کے دکھ، ان کی اداسی کو کیش کرتے ہیں۔ ندا یاسر کو بین کر دینا چاہیے اور اس طرح کے پروگرامز کرنے والوں کو بھی بین کر دینا چاہیے۔ اگر اسی طرح میڈیا پرسنز ایسی فیملیز کو بلا کر ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتی رہی تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کے میڈیا پروگرامز کا، کیونکہ کچھ اچھا تو دکھا نہیں سکتے، کچھ اچھے کام تو یہ کر نہیں سکتے، تو اس طرح سے یہ لوگ زخموں پر نمک ضرور چھڑکتے ہیں۔ اللہ ہی ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور پیمرا ان کو نوٹس بھیجے کہ انہوں نے یہ پروگرام کیوں کیا۔ ان کے یہ لیم ایکسکیوزز کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے جس طرح سے پروگرام میں سوالات کیے ہیں وہ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے اس طرح سے سوال کیے ہیں
یہ غیر ارادی طور پہ نہیں تھا پروگرام، ارادی طور پہ تھا. بس یہ خود کو بچانے کے لیے، سیف رکھنے کے لیے، تنقید سے بچنے کے لیے اس طرح کے لیم ایکسکیوزز دے رہی ہیں. ندا یاسر، آپ کا پروگرام بین ہونا اب ضروری ہے کیونکہ پروڈکٹیو پروگرامز تو آپ کر نہیں سکتی، اچھے پروگرامز تو آپ سے ہوتے نہیں ہیں، بس لوگوں کے آنسوؤں کو کیش کرنا آتا ہے. اور آخر میں یہی کہوں گی کہ وہ پاکستانی فلم ہے جس میں سجل اور فیروز خان نے کام کیا ہے، وہ پاکستانی میڈیا کا، ڈرامہ بنانے والوں کا، ایسے پروگرامز بنانے والوں کے سچائی اصلیت دکھا رہے ہیں. وہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ سب کو پتہ چلے کس طرح سے یہ لوگ غریب و لاچار لوگوں کے آنسوؤں کو کیش کرتے ہیں صرف اور صرف ریٹنگ کی خاطر.